درود پڑھیں محمد بن محمد. صحیح ہے شکریہ شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. والصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سورہ سجدہ کی 24ویں آیت، جس کو امام بناتا ہے اپنی مرضی تبارک و تعالی، پروردگار عالم اس کو صبر کی خصوصیت عطا فرماتا ہے. وہ پروردگار کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امر الہی کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. یہ جو بات میں نے کہی آپ کے سامنے کہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، شاید کوئی یہ کہے کہ نہیں، صرف لوگوں کی ہدایت عامہ نہیں فرماتے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو پوری کی پوری کائنات امام کے وجود سے فائدہ اٹھاتی ہے. اگر قانون یہ ہے قرآن کا دیا ہوا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، اگر قرآن کی سوچ یہ ہے کہ زمین اور آسمان پہ فساد پھیل گیا، تباہی پھیل گئی ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو یہاں سے قرآن کے نگاہ میں قانون سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں گناہ کروں تو اس کا اثر کائنات پر پڑے گا، اگر میں کوئی غلط کام انجام دوں کائنات پر اس کا اثر پڑے گا. اور آج کل کے بچے اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے نل کھلا چھوڑ دیا، پانی ہے زمین میں چلا جائے گا. نہیں، آپ نے ذرا صابن زیادہ استعمال کر لیا، بلا ضرورت ڈٹرجنٹ استعمال کیے، یہ انڈسٹریل ویسٹ جو سارا کا سارا جا رہا ہے، یعنی انسان جو کچھ اس دنیا سے حاصل کر رہا ہے تو دنیا کی اصلاح نہیں کر رہا، دنیا کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، دنیا کو نچوڑ بھی رہا ہے اور برباد بھی کر رہا ہے. توجہ کی آپ نے، گائے کا بچڑا جب اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، گائے کا بچڑا، تو وہ اپنی ماں کے وجود سے ایک فائدہ حاصل کرتا ہے. لیکن پروردگار عالم نے نظام ایسا بنایا ہے کہ یہ گائے اور بھینس کے جسم کے لیے مفید ہوتا ہے اس بچڑے کا اس کے وجود سے دودھ پینا. نظام ایسا رکھا ہے پروردگار نے. جب تک نظام پروردگار کے ہاتھ میں ہے، جہاں تک کہ انسان کی دخالت مداخلہ نہیں آیا، وہاں تک نظام بہترین چلتا ہے. لیکن جیسے ہی نظام میں انسان نے اپنا ہاتھ ڈال دیا کہ صاحب ہم کو چاہیے 100 مرغیاں ہیں، ہفتے میں 5000 انڈے چاہیے، تو آپ نے ان کو انجیکشن لگوایا، نہ جانے کیا کیا دوائیں کھلائیں. اب یہاں پر تصور آیا، کانسیپٹ آیا آرگینک کا. آرگینک کا مطلب کیا؟ یعنی آپ نے ایک جعلی طریقے سے، جھوٹے طریقے سے، غلط طریقے سے نظام قدرت میں دخل دیا، تو وہاں سے اس نظام قدرت میں کائنات میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جب اس نے پہیہ بنایا، پھر پہیے کے ساتھ سائیکل بنائی، پھر موٹر کار بنائی، ریل گاڑی بنائی، ہوائی جہاز بنایا، وہ سمجھا تھا بہت ترقی کر رہا ہوں، موبائل، فیکس، نہ جانے کیا کیا. اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے دنیا میں کہ یہ جو ویسٹ نکلتا ہے، یہ جو پرانی تباہال گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کو ٹھکانے کہاں لگایا جائے؟ ان کے پہیے ایک بڑی مصیبت بن چکی ہے. کیا پھر ابھی آپ کے سامنے جو ماسک ہم اور آپ پہنتے ہیں، یہ ایک بڑی مصیبت بن چکی ہیں. اور جا کے سائنٹسٹ حضرات، سائنسدانوں کی باتیں آپ سنیں کہ کہاں تک وہ لے کر جاتے ہیں ہم انسانیوں کی بدعملیوں کے اثرات کو.
کہ آپ نے اگر ایک ماچس بھی جلائی بلا ضرورت تو اس کا دنیا پر کیا اثر پڑے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مانسون ہمارے یہاں اگست میں ختم ہو جاتا تھا، جولائی کے پہلے ہفتے میں شروع ہوتا تھا، ستمبر تک میں بارش کی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں. ایک انسان بڑا خوش ہوگا الحمدللہ بارشیں اب تک ہو رہی ہیں، بچپنے میں نہیں ہوتی تھیں. لیکن جو شخص جانتا ہے، سائنسدان ہے، سائنٹسٹ ہے، اس کو پتہ لگے گا دنیا گرم ہو رہی ہے. نارتھ پول اور ساؤتھ پول پہ جو برف تھی وہ پگھل رہی ہے. اگر یہ برف پگھل گئی تو آپ جائیں گے کہاں سے؟ لکڑی کے فرنیچر نے آپ کو اور ہم کو اتنا اپنا عاشق بنا دیا کہ امیزون کے پورے جنگلات صفا ہو گئے، لیکن ہم کو چاہیے وہی چیز. تو بشر مصیبت لا رہا ہے اپنے علم کے ذریعے. لیکن ایک بشر وہ ہے جو کائنات کو اپنی اعلیٰ ترین خدمتیں پیش کرے، کائنات کو اپنی اعلیٰ ترین سروسز پیش کرے، اور کائنات سے جو واپس لے تو کم ترین چیزیں واپس لے. تو اب اس انسان کی عصمت پر گفتگو مت کیجیے، اس انسان کو قرآن کتنا آتا تھا اس پر گفتگو مت کیجیے، حدیث کتنی آتی تھی اس پر گفتگو مت کیجیے. اگر کوئی ایسا انسان آپ کو ملے کہ جو ہمیشہ اعلیٰ ترین، عمدہ ترین، آپٹیمم لیول پر جا کر، بلند ترین مرحلے پر جا کر سماج کو اپنی خدمتیں دے، اور سماج سے جب لینے کا موقع آئے تو اس طرح سے لے کہ جیسے اس نے انسانی سماج کی کوئی خدمت ہی نہیں کی. اگر اسلام کی خدمت کی بات آئے تو تمام جنگیں یہ فتح کرے، اگر خطبے دینے کی بات آئے تو ہدایت یہ کرے، اگر صدقات اور خیرات کی بات آئے تو 500 550 سونا سال میں یہ دے، اگر انفاق اور خیرات کی بات آئے تو اپنے گھر کی روٹیاں دے دے. لیکن جب کائنات سے واپس لینے کی بات ہو تو ایک جبہ رکھے، 2 جو کی روٹیاں، 2 کھجور. تو یہ جو انسان ہے یہ معمولی انسان نہیں ہے. اس انسان کی سوچ اگر نابلد ہو، ان پڑھ ہو، نعوذ باللہ جاہل اور نادان ہو، آپ کہیں گے بس مقدس سے تھے. خود بھی اس انسان کے بتا رہے ہیں کہ یہ انسان علم اور معرفت کی اس بلندی پر ہے کہ جہاں کائنات کے تمام رازوں کو سمجھتا ہے. ابھی میں عصمت کے مرحلے پر تو پہنچا ہی نہیں، صرف اور صرف جو آپ کے سامنے علم آیا. لہٰذا انسان کی ایک اچھائی جو جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ذات میں نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان بالا ترین، عمدہ ترین، اعلیٰ ترین کائنات کو اپنے وجود سے فائدہ پہنچائے، لیکن جب فائدہ لینے کا وقت ہو تو کم ترین فائدوں کو اٹھائے. یہ ایک بڑا عجیب پہلو ہے، اور یہ امام معصوم کی خصوصیت ہے. یہ ذات امام معصوم پروردگار عالم کا بنائے ہوئے ائمہ انبیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کم ترین فائدہ کائنات سے اٹھاتے ہیں مادی لحاظ سے، اور بالا ترین، عمدہ ترین، اعلیٰ ترین فائدہ کائنات کو پہنچاتے ہیں. بشر کے لیے، انسانوں کے لیے یہ کس حد تک اپنی خدمتوں کو انجام دیتے ہیں، اور نظام کائنات کو برقرار رکھنے کے لیے. کیونکہ معصوم کو اس بات کا علم ہے، معصوم یہ بات جانتا ہے کہ کائنات کے کاموں میں انسان نے جہاں مداخلت کی وہاں پر بڑی تباہی آ جائے گی. 1400 برس کے بعد ہم جہاں تک پہنچے ہیں، 1400 برس پہلے ائمہ معصومین نے ان تمام چیزوں کی جانب اشارہ کر دیا. آپ ایک ذرا سی بات دیکھیے، اسراف حرام ہے. بلب فضول میں جل رہا بلا وجہ، جہاں پر 1 چمچہ ڈٹرجنٹ یوز ہونا چاہیے وہاں پہ 10 چمچے. ارے مولانا بہت سستا ہے ڈٹرجنٹ، یہ جو پاؤڈر آتا ہے بہت سستا ہے. بات سستے مہنگے کی نہیں ہے، بات یہ ہے آپ چاہے غریب ہیں چاہے امیر، جب آپ کے گھر کا سیوریج واٹر، سیوریج کا پانی جائے گا تو وہ ماحولیات پر کیا آلودگیاں پیدا کرے گا. انسانی معاشرے کو ترقی عطا کرنے میں معصومین نے، قرآن مجید نے جو ایک جملے کے ذریعے کہ دیکھو اسراف مت کرو، کس حد تک معاشرے کو بلندی کی طرف لے گئے. تو ہم ائمہ کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو اس خاص زاویوں سے کرتے ہیں، ان کا علم، ان کی معرفت، ان کی عبادت، ان کا زہد، ان کی پاکیزگی. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے بشریت کو کس طرح سے زندگی گزارنے کا درس دیا تو وہاں پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے. کل دعائے مکارم الاخلاق کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، اور کل کربلا بنیاد نتائج، اور کل میں نے ایک اور بات کی آپ کے سامنے کہ خود کربلا کا واقعہ جب رونما ہو رہا ہے تو پھر اس وقت آپ کو اس واقعے کے ساتھ تعلق کس طرح برقرار کرنا چاہیے. بھائی ایک تو ہوتی ہے بنیاد، کل میں نے عرض کیا بنیاد واقعے سے پہلے آتی ہے، ایک ہوتا ہے نتیجہ، وہ واقعے کے بعد آتا ہے. جب خود واقعہ ہو رہا ہے اور خود اس واقعے کو آپ کو کیا حکم دیا گیا کہ کس طرح سے اس واقعے کی جانب دیکھیے، جس طرح سے آپ اس واقعے کی جانب دیکھیں گے وہ آپ کے نتیجہ لینے میں مؤثر ہوگا.
اگر آپ کہنے صاحب ماشاءاللہ 15 ستمبر 20 ستمبر اکتوبر تک بارش ہو رہی ہے، واہ سبحان اللہ، کیا کہنے، خدا کی قدرت، اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے شہر والوں پر. آپ نے یہ دیکھا سادگی، آپ میں بڑے سادہ لوح انسان ہیں آپ، لیکن تو آپ کیا صاحب بارش ابھی تک 15 سپٹمبر کہاں، جولائی میں ختم ہو جاتی تھی، اب سپٹمبر تک. لیکن اگر آپ کے کان کھڑے ہوئے، آپ کا ماتھا ٹھنکا کہ یہ بارش ہو کیوں رہی ہے، کتابیں نکالی آپ نے، صاحب گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، یہ پوری زمین گرم ہو رہی ہے، برف پگھل رہی ہے، تو جو بارش آپ کے ہو جاتی تھی جولائی میں ختم، یہ نعمت نہیں ہے، یہ خطرے کی گھنٹی اللہ تعالیٰ بجا رہا ہے. تو پھر آپ ایک دفعہ پریشان ہوں گے. آپ نے دیکھا بارش ایک ہی مقولہ ہے، آپ کے شہر میں بارش برس رہی ہے، آپ کی سائنس کی معلومات اچھی ہے، آپ نے کتابیں کھولی، آپ گھبرا گئے. ایک بچہ اس کو گلی میں شلاب شلوب کرتے ہوئے پانی میں جانا ہے اور پانی بھر جائے گا، خوشی ہوگی اسے، اس کی سوچ یہیں تک ہے. لہذا واقعے کو کس زاویے سے دیکھیں تو نتیجہ لینے میں آپ کے فرق کرے گا. اگر آپ نے کربلا کے واقعے کو دیکھ لیا کہ صاحب ایک حسین ابن علی آئے تھے، انہوں نے یہ کام کیا، تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے کسی بھی بادشاہ کے خلاف، ہم بھی حسین ابن علی بن جائیں گے. تو کربلا کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں آپ. اگر آپ تمام زیارتوں کو پڑھیں تو کربلا، سید الشہداء کا وجود، تمام زیارتوں میں بنیاد سید الشہداء کے وجود کو بنایا جا رہا ہے. تمام شہداء، تمام انصار، حتیٰ حضرت ابو الفضل عباس اور جناب علی اکبر علیہ السلام، یہ سب کے سب امام حسین کے گرد طواف کر رہے ہیں، یہ سب کے سب امام حسین کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں. اور پھر جب آپ زیارت پر جاتے ہیں تو زیارت میں کیا جملہ ہے، فالنفس غیر راضیۃ بفراقک، مولا حسین دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، آپ کو چھوڑ کے. تو واقع کربلا کا نتیجہ یہ ہے کہ لا یوم کا یوم کی آبا عبداللہ، اے حسین مولا نہ آپ جیسا کوئی انسان ہو سکتا ہے. یہ ترجمہ میں اپنی طرف سے ایک جملہ اور اضافہ کر رہا ہوں، اے مولا حسین کوئی دن آپ کے دن جیسا نہیں ہے. یعنی جو ظلم ہوا اور جو واقعات ہوئے، کوئی دن آپ کے دن جیسا نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اس وجہ سے کہ مستورات اہل بیت کو اسیر کیا گیا، یہ نہیں سمجھیے گا صرف اس میں یہ بات ہے کہ حسین ابن علی شہید ہو گئے. شہید تو امیر المومنین بھی ہوئے، شہید امام حسن مجتبیٰ بھی ہوئے. آپ کو ورثہ سمجھنا پڑے گا کہ حسین مورث ہیں، وارث ہیں. مورث کون ہے؟ ورثہ دیا کس نے؟ ورثہ دیا کس نے؟ ورثہ دیا کس نے؟ حضرت آدم سے شروع ہوا ورثہ، رسول خدا تک آیا، جناب سیدہ امیر المومنین امام حسن رسول خدا، یہ تمام ورثے حسین ابن علی کے پاس آئے. اگر آپ نے کربلا کے واقعے کو دیکھا کہ بھائی ہم کربلا میں غم مناتے ہیں، فرزند رسول کا گلا کٹا، سر قلم ہوا، ہم عزاداری کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن سمجھیے تو صرف یہاں پر صرف حسین کے گلے کی رگیں نہیں کٹی ہے، صرف حسین ابن علی شہید نہیں ہوئے، یہاں پر 1,24,000 انبیاء، اس کے ساتھ اضافہ کیجئے امیر المومنین، پھر اضافہ کیجئے جناب سیدہ، پھر اضافہ کیجئے امام حسن مجتبیٰ، ان کا ورثہ دار ہیں سید الشہداء. جب ورثہ اتنا عظیم ہے تو اختیارات کتنے عظیم ہوں گے. جب اختیارات عظیم ہیں، اب یہ بچوں کے لیے سمجھا رہا ہوں، اختیارات اتنے عظیم ہیں، خدا نے اختیار دیا. فرض کیجئے کل اگر کوئی آ کر کہے، یہ فرض کا جو جملہ میں بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ دیکھیے پروردگار نے حسین مولا حسین سے کہا کہ اگر تم شہید ہو جاؤ گے، شہید نہیں ہوگے تو تمہارے مقامات محفوظ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہو. لیکن اگر جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں شہید ہو جاؤ گے اور تمام خانوادہ رسالت کی مستورات خواتین کو اسیر کیا جائے گا، وہ تمام ظلم ہوں گے تم پر، اگر جیسے ہم کہہ رہے ویسے کرو گے تو نانا کی امت کے کوئی 5-10 ارب لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے. امام حسین ٹھیک ہے. اب یہ صرف گلو کی رگیں نہیں کٹی ہے کسی کی، یہ آپ کے اور ہماری نسلوں پر احسان ہے مولا حسین کا. لہذا لا یوم کا یوم کیا ابا عبداللہ، مولا حسین آپ جیسا کوئی دن نہیں ہے. لہذا عاشور کے واقعے کے ساتھ اگر آپ روایت اور احادیث کی بنیاد پر اپنے تعلق کو بنائیں، احادیث اور احادیث رسول خدا 5ویں 6ٹھے امام کی حدیثوں کے مطابق آپ کربلا کے ساتھ امام حسین کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دن حسین جیسا نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا ثقافت اہل بیت سے ٹکراتا ہے. تو آپ یہاں پر رک کیوں جاتے ہیں کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا؟ میرا سوال ہے اپنے نوجوان بچوں سے جن کو یہ بڑا اچھا جملہ لگتا ہے، کربلا کیوں بنی؟ کربلا میں کیا خاص بات ہے؟ مولا سید الشہداء کی خبر، سید الشہداء وہاں شہید ہوئے.
عاشور میں کیا خاص بات ہے؟ عاشور میں خاص بات یہ ہے کہ اس دن امام حسین شہید ہوئے. تو دن اور مقام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، انسان کی حیثیت ہوتی جو وہاں پر کام کرتا ہے جس کے حکم سے. خانہ کعبہ کی کیا حیثیت ہے؟ خدا نے حکم دیا. اور کیا حیثیت ہے؟ آدم علیہ السلام نے بنایا. خانہ کعبہ کی کیا حیثیت ہے؟ ابراہیم نے دیواروں کو کھڑا کیا، اسماعیل نے دیواروں کو بلند کیا. زمزم کا چشمہ کیا حیثیت ہے؟ خدا کے حکم سے جاری ہوا. صفا و مروہ کی کیا حیثیت ہے؟ خدا کا حکم ہے کہ اب آپ وہاں صحیح کیجئے. شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، 3 شیطانوں کیوں؟ خدا کا حکم ہے. تو زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک خدا کا حکم نہ آئے. تو اس کا مطلب خدا کا حکم آتا کس کے ذریعے؟ ولی خدا کے ذریعے. تو آپ رک کیوں جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا؟ آپ یہ بھی کہیے نا کل رجل امام حسین. جب ہر مقام ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن عاشورہ ہے تو آپ اصل بنیاد کو تو بھول گئے. بنیاد کیا ہے عاشور کو عاشور بنانے کی؟ بنیاد کیا ہے کربلا کو کربلا بنانے کی؟ امام حسین. تو جو اثر ہے اس کو لے رہے ہیں، جو بنیاد ہے اس کو چھوڑ. تو یہ کیوں نہیں کہتے آپ کہ ہر مرد امام حسین ہے؟ کہیے، کہہ سکتے ہیں. پھر اس کی تعویلیں، آڑی ترسی تعویلیں بھی پیش کی جاتی ہیں کیونکہ کربلا. صاحب آپ کہاں پر کس امام حسن فرمانا لا یوم کا یوم کیا ابا عبداللہ. جو عرض کربلا کو فوقیت برتری حاصل ہے وہ اگر کل ارض کربلا ہے تو پھر آپ کل اس مسجد کی مٹی کہیں سے اٹھا کر لے جائیے اپنے ساتھ، قبر سید الشہداء. لہٰذا یاد رکھیے گا یہ جو آپ کی تعویلیں اور تفسیریں ہیں نا، یہ روایات سے اگر ٹکرائیں تو یہ بے معنی جملے رہ جاتے ہیں. ہم نوحہ خانوں کے نوحوں کو بھی وہیں تک سننا پسند کرتے ہیں، مرثیوں کو بھی وہیں تک، قصیدوں کو بھی وہیں تک، کہ جہاں تک وہ ائمہ کی بتائی ہوئی حدود میں رہیں. لہٰذا آپ کو حق نہیں دیا گیا. امام محمد تقی علیہ السلام بھی پیاسے شہید ہوئے، لیکن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ثواب کیا ہے؟ امام حسین کو یاد کرو، امام حسین کی پیاس کو یاد کرو. تو ہم اگر اپنے ذہن کے ذریعے دین کو سمجھیں گے تو پھر ہر شخص کے پاس ایک نیا دین ہوگا، ہر ایک شخص کو. لہذا روایات کے ذریعے سمجھیں کہ ائمہ نے آپ کو کربلا کے ساتھ کون سا تعلق قرار دینے کا حکم دیا، کون سا تعلق رکھنے کا حکم دیا. گریہ کرو، ماتم کرو، یاد کرو. بنیاد کیا تھی؟ زیارت کے جملے. اب زیارت عاشورہ اور تمام جو زیارت ائمہ کی وہ دیکھیے، آپ پڑھیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی بات. لہٰذا یہ جو اب تیسری بات، ایک تو بنیاد عاشورہ کی، واقع کربلا کی، پھر نتائج، اور پھر درمیان میں بنیاد سے پہلے اور نتائج، بیچ میں واقع عاشورہ ہے. تو واقع عاشورہ کے بارے میں ہمیں کس زاویہ نگاہ کو رکھنے کا حکم دیا گیا؟ کہو کہ جنہوں نے قتل کیا وہ ملعون ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ان پر لعنت ہے. حضرت عباس کے ذوالجناح گھوڑے کی رفتار کو جنہوں نے سست کروایا ان پر لعنت ہے. اور سلام ان پر کہ جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھیوں کے ساتھ رہنا گوارا کیا. لا یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما. سلام ہو جو امام حسین کے ظاہرین کو پانی پلائے. اتنی عجیب حدیث ہے کہ جو شب عاشور گزارے امام حسین کے حرم کے پاس میں، قبر مطہر کے پاس، گریے کی حالت میں، ظل باقیاً، گریے کی حالت میں رہے، اس کا ثواب دیکھیے. جو عاشور کا دن گزارے، صبح عاشور سے لے کر شام غریبہ کا سورج ڈوبنے تک، اس کو ثواب دیکھیے. تو امام تو ثواب کہہ رہے ہیں حسین کی قبر، بس حسین کی قبر، اور آپ کہہ رہے ہیں کلو ارض کربلا. تو میں بات کس کی مانوں؟ امام کی مانوں یا آپ کی مانوں؟ تو لہٰذا یہ نعروں کے ذریعے، اشعار کے ذریعے دین کو مت سیکھیے. دین کو سیکھیے احادیث کے ذریعے، دین کو سیکھیے زیارات معصومین کے ذریعے، فضیلتوں کے ذریعے. تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، جو میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی، بڑی خطیر ذمہ داری ہے امام کی. کیا کہ کربلا کو اس کی اپنی حقیقت پر باقی رکھے. پہلا مرحلہ جو ہم کو آتا ہے کربلا کو اپنی حقیقت پر امام سجاد نے باقی رکھا. کوفہ، ایک دفعہ جب وارد ہوئے، داخل ہوئے کوفے میں، منظر آپ کے سامنے ہے. آپ لوگ دسیوں دفعہ، سینکڑوں دفعہ علماء سے خطبہ سے سن چکے، مرثیوں میں نہ ہوں. جب آئے امام نے خطبہ دینا شروع کیا. وہ امام کی حالت مظلومیت کے ساتھ ایک دفعہ گریا اور بکا ہوا، اور پھر وہاں سے یہ کہا گیا کہ ابن رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس سے بیزار ہیں جس نے آپ پر ظلم کیا اور جس نے آپ کو قتل کیا. امام سجاد نے جملہ کہا رحم اللہ عمران، خدا کی رحمت اس پر
قبل نصیحتی وحفظ وصیتی، خدا کی رحمت ہو اس پر کہ جو میری واعظ و نصیحت کو سنے، جو میں خلوص کے ساتھ تم سے باتیں کر رہا ہوں سنو، اور میری وصیت کو محفوظ کرو اپنے دل و دماغ میں۔ حفظ وصیتی، وصیت ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مرنے وقت، لیکن وصیت عربی میں ذرا وسیع معنوں میں ہے، یعنی میں جو تمہیں اہم باتیں بتا رہا ہوں، تاکید کر رہا ہوں، سفارش کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ کام کرنا، اہم ترین نصیحتیں۔ حفظ وصیتی، میری وصیت کو سنو، میری مخلصانہ نصیحت کو سنو۔ کس کے بارے میں؟ نصیحتی فی اللہ و رسولہ و اہل بیتہ، اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت کے بارے میں نصیحت کو سنو۔ یعنی ابھی واقعہ کربلا تازہ ہے، ابھی یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے، کوفے میں پہنچا ہے، اور امام فرمانے دیکھو اللہ کے بارے میں میری نصیحت اور وصیت کو سنو، رسول کے بارے میں، اور رسول خدا نے جو اہل بیت کے بارے میں کہا اس کو سنو۔ یا امام سجاد واقع کربلا کے بارے میں تو کچھ بتائیے، آپ واقع کربلا کے بارے میں مولا جو بات فرما رہے ہیں گفتگو، اس میں یہ ہے کہ میرے بابا کو بھوکا مارا گیا، پیاسا مارا گیا، مظلوم مارا گیا، تو جس بات پر سید سجاد کا تکیہ ہے، سید سجاد کی جس بات پر تاکید ہے، اسی بات کی تاکید ہونی چاہیے نا واقع کربلا کو سمجھنے میں۔ امام معصوم، آپ کا امام تاکید کر رہا ہے کہ میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا، آپ کا امام تاکید کر رہا ہے کہ میرے بابا کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، آپ کا امام تاکید کر رہا ہے کہ اہل بیت رسول خدا کو، خواتین کو بڑے مظلومانہ طریقے کے ساتھ اور بڑی بے رحمی کے ساتھ اسیر کیا گیا ہے۔ ہماری فضیلت یہ ہے، خاندان یہ ہے۔ تو اب یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ مجالس جو منعقد ہوتی ہیں اس کے اندر سب کی سب پوری کی پوری تاکید کس بات پر ہو؟ اس بات پر ہو امام حسین مظلوم قتل ہوئے، امام حسین اہل بیت سے ہیں، اہل بیت کی منزلت قرآن نے یہ بتائی، امام سجاد کے فرامین کی روشنی میں۔ تو یہ اتنی سیدھی سادی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو دیکھیں۔ اور پھر امام نے کیا فرمایا جب وہاں سے گریا ہوا، ہم بیزار ہیں مولا جس نے آپ پر ظلم کیا، تو امام نے کہا کہ دیکھو اب دیکھیے آپ امام سجاد، یعنی واقعاً ایک ایک جملہ فرمایا کہ لم ينسني سکل رسول اللہ و سکل ابی و بنی ابی و اخوتی، کہا کہ دیکھو ابھی تک میں بھولا نہیں ہوں، کل رسول خدا کا انتقال ہوا تھا، دنیا سے شہید ہو کر گئے تھے، ابھی تک بھولا نہیں ہوں اپنے بابا کی شہادت، اپنے جد کی شہادت، اپنے بھائیوں کی اور اپنے چچاؤں کی۔ اور پھر فرمایا کہ وَمِرَارَتُهُ، یہ جو شہادت ہوئی میرے جد کی، میرے بھائیوں کی، میرے بابا کی، رسول خدا کی شہادت، اس کے غم کو میں ابھی تک بھولا نہیں ہوں۔ کوئی اور بات ہی نہیں فرما رہے امام، ہم کو قتل کیا گیا، یہ ہم پر غم کا بوجھ بہت ہے، میں ابھی تک اس غم کو نہیں بھولا ہوں۔ امام تو کسی بھی بات کو نہیں بھولتا۔ مولا آپ نے 2018 کے اندر مئی کی 1 تاریخ کو کیا کھایا تھا؟ امام کہیں گے یہ کھایا تھا۔ جب امام کسی بھی چیز کو نہیں بھولتے تو یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں ابھی تک نہیں بھولا ہوں رسول خدا کا غم، علی مرتضیٰ کا غم، حسین ابن علی کا غم، چچا عباس ان کے بھائیوں کا غم، بھیا علی اکبر اور بھیا قاسم کا غم، میں ابھی تک نہیں بھولا ہوں۔ وَمِرَارَتُهُ فِي فِرَاشِ صدری، اس کی تلخی ابھی تک میرے سینے پر کروٹیں لے رہی ہے۔ وَغُصَصُهُ تَجْرِي بَيْنَ حَلْقِي وَحَنَاجِرِي، اور اس کا غم و غصہ، اس کے غم اور اندوہ کی کیفیت، وہ جو غم سے میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے نا، وہ غم کروٹیں لے رہا ہے میرے حلق اور سینے کے بیچ میں۔ اپنا رسول اللہ، یہ آپ مارے گئے اسلام کی سربلندی کے لیے، تو آپ اسلام کی بات کیجئے، آپ نے جد کے مصائب کیوں پڑھنے لگے؟ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے آپ کا؟ امام ترک اولا نہیں کرتا، جو بہتر کام ہوتا ہے امام وہ کرتا ہے یا نہیں ہے؟ عبادات کا ذکر اس وقت بہتر ہے یا حسین کی شہادت کا ذکر؟ اپنی کیفیت بتا رہے ہیں کہ اے شیعوں دیکھو بات سنو، جب میرے بابا کا ذکر آئے نا، مصائب سننا، تو سنت سجاد پر گفتگو کرنے والے ذرا امام سجاد یہ سنت بھی سنیں۔ وَمِرَارَتُهُ فِي فِرَاشِ صَدْرِي وَغُصَصُهُ تَجْرِي بَيْنَ حَنَاجِرِي وَحَلْقِي، ان تمام شہادتوں کی کڑواہٹ اور تلخی میرے سینے پر کروٹیں لے رہی ہے، ابھی تک نہیں بھولا ہوں۔ امام سجاد آپ تو کچھ بھی نہیں بھولتے، تو پھر آپ اس کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی تک نہیں بھولا ہوں؟
خوب توجہ کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان واقعات سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ ہم امام معصوم ہیں، کسی چیز کو ہم نہیں بھولتے، لیکن یہ واقعہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا، ہم کبھی اس کو نہیں بھول سکتے۔ یہ اتنا عظیم واقعہ ہے، اتنا تلخ ہے، اور اس کی کڑواہٹ میرے سینے پر کروٹیں دے رہی ہے۔ اور غصہ سہو، غصہ عربی کا لفظ ہے جو اردو میں آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں غصہ جب آپ تیش میں آ جائیں، آگ بگولا ہو جائیں، لیکن عربی میں غصے کا مطلب یہ ہے کہ غم اور اندوہ، کہ جو آپ کڑوے گھونٹ پی کر جس کو دبا دیں، جب آپ اظہار کر دیں تو اسے کہتے ہیں غضب، اسے کہتے ہیں تیش۔ لیکن غصہ یعنی وہ جو اپنے آپ سینے میں دبا لیں، اپنے حلق میں دبا لیں، اور لغت کی بنیاد یہاں سے آئی کہ جب نوالا آپ کے حلق میں اٹک جائے۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ غم اتنا شدید ہے کہ میرے حلق میں اٹکا ہوا ہے اب تک۔ وَمِرَارَتُهُ فِي فِرَاشِ صَدْرِي وَغُصَصُهُ تَجْرِي بَيْنَ حَنَاجِرِ وَحَلْقِي، میرے حلق اور میرے سینے کی ہڈیوں کے درمیان یہ غم کروٹیں دے رہا ہے، میں بھول نہیں پا رہا اس کو۔ ایک دفعہ گریہ شروع ہوا تو امام نے، یا اپنا رسول اللہ ہم آپ کی اطاعت گزار ہیں، جو آپ حکم دیں گے ہم وہ انجام دیں گے۔ امام نے کہا وَمَثَلْ لَكُمْ أَلَّا تَكُونُوا لَنَا وَلَا عَلَيْنَا، میری تم سے ایک اتنی سی درخواست ہے کہ نہ ہمارے ساتھ رہو نہ ہمارے مخالف رہو۔ یہ کیا جملہ ہے؟ یہ جو تفسیریں کبھی کبھی پیش کی جاتی ہیں، اب امام نے موقع کو غنیمت جان، اب امام نے موقع سے فائدہ، اب امام نے یہ دیکھا، اب امام حکمت کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ الفاظ امام نے موقع سے فائدہ اٹھایا، امام کے شاہ نشان نہیں ہے۔ پروردگار نے موقع سے فائدہ اٹھایا، فرعون کو ڈبو دیا۔ پروردگار موقع کی تلاش میں رہتا ہے، موقع کا خالق ہے پروردگار۔ لہٰذا اب امام نے موقع سے فائدہ اٹھایا، امام نے یہ دیکھا۔ ہاں، امام موقع کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، امام مناسب وقت کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، لیکن امام موقع کو خدا کی طرح خلق کر سکتے ہیں۔ تو امام حکمت کے مطابق چلتا ہے، امام معصوم جب حکمت کے مطابق چل رہے ہیں تو کیا فرمایا کہ وَمَثَلَتِي لَكُمْ، میرا سوال درخواست التجا میری تم سے یہ ہے کوفے والوں، أَن لَا تَكُونُوا لَنَا وَلَا عَلَيْنَا، نہ ہمارے مخالف رہو نہ ہمارے ساتھ رہو، نہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، مدد مت کرنا، ہمارے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہمارے مخالف رہو۔ یا ابن رسول اللہ، مخالف رہیں، سمجھ میں آ گیا مخالف نہ رہو، کیونکہ مخالف رہیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہمارے ساتھ مت رہو؟ تو وجہ یہ ہے کہ کوفے کے لوگوں نے کہا آپ جو حکم دیں ہم وہ انجام دیں گے۔ کوفے کے لوگ سمجھ رہے تھے یہ بھی کسی پولیٹیکل موومنٹ کی طرح ہے، جس طرح بہت سے مومنین سمجھتے ہیں۔ نہیں مولانا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، امام حسین کربلا گئے تھے گردن کٹا دیں، تو میرا ایک جواب ہوتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، خضر موسیٰ کو اپنے ساتھ لیے گھوم رہے ہیں، کشتی کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، دیوار کو گرتی ہوئی بنا رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، خدا وحی کے ذریعے نہیں سمجھا سکتا تھا موسیٰ کو خضر کے پاس؟ ابراہیم سے کہا جاؤ بچے کو ذبح کرو گردن اپنی، تو خدا آسمان پر آیت نہیں لکھ سکتا تھا حاضی ناقۃ لکم آیۃ فذروها، یہ جو اونٹنی نکلی ہے نا پہاڑ سے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو بری نیت سے مت چھونا، بہت جلد عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ پروردگار پہاڑ سے اونٹنی نکال دی تو نے، تو جانور تھا، تیرے گناہگار بندے تھے، ذبح کر کے کھا گئے، پہاڑ پہ نا تو ایک آیت لکھ دیتا، لکھ سکتا، کیوں نہیں لکھی تو نے؟ یہ کیوں، وہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ سب نہیں ہوتا مشیت الہی میں۔ نہج البلاغہ میں وہ خطبہ پڑھیے جا کر جو امام المومنین نے جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں بتایا اور فرشتوں نے جو انکار کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو آدم کو اس طرح سے خلق کرتا کہ اس کی خوشبوؤں سے تمہاری حص شامہ، یہ ناک جس کے ذریعے تم خوشبو سونگتے ہو، رج بس جاتی اور کبھی نہ نکلتی، نور ایسا عطا کرتا آدم کو کہ جو بھرو لہ العقول، تمہاری عقلیں دنگ رہ جاتی، لیکن خدا نے آدم کو مٹی کی مورت بنایا تاکہ امتحان لیا جا سکے۔ تو امام سجاد کیا فرما رہے؟ کوفے والوں نے جب کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بتائیے کیا کریں؟ ابھی حکم نے تلواریں نکالیں، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو امام نے کیا کہا؟ ہمارے مخالف مت رہو، ہمارے حامی بھی مت بنو۔ یعنی کیا مطلب ہمارے حامی مت بنو؟ یعنی کربلا کا واقعہ میں جو یہاں پر آ کر خطبہ دے رہا ہوں، یہ اس لیے خوب توجہ کیجیے گا، اگر یہ امام خطبہ اس لیے دے رہے ہوتے کہ یہ امام کے حامی بن جائیں، امام کے ساتھ ہو جائیں اور امام حکم دیں، بھائی یہی تو چاہتے تھے کہ عبید اللہ ختم ہو جائے، مسلم کی حکومت قائم ہو جائے کوفے میں، تو امام حکم دیتے، کہتے چلو 25-22 دن دیر سے صحیح، بابا ہمارے شہید ہو گئے، ایک تقریر کرتے زبردست طریقے کی، تلواریں نیام سے باہر نکلتی، جوش اور جذبہ دلانے والے حالات موجود تھے۔ بنات رسول اللہ، رسول خدا کی مستورات بیٹیوں اور بہویں بغیر ہودج اور اماری کے اونٹوں پر ہیں۔ امام سجاد
وہ توقع جامعہ کے اندر ہے، شہداء کے سر نو کے نیزہ پر ہے. یہ جوش دلانے کے لیے بات کم نہیں تھی. لیکن امام سجاد اب وہ تفسیر جو موقع سے فائدہ اٹھاتے، کہتے ٹوٹ پڑو، چلو یہاں سے حملہ کرو. امام معصوم ہے، کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، کوئی مذہبی لیڈر نہیں ہے، کوئی برصغیر کا مولوی نہیں ہے سیاسی کہ جہاں دیکھا لوگ زیادہ اپنا فقہ کی پرواہ، نہ حرام کی نہ حلال کی، ٹوٹ پڑو کود پڑو توڑ دو. امام سجاد کا نہ میرے ساتھ رہو نہ ہمارے مخالف رہو. کیا مطلب نہ ہمارے ساتھ رہو؟ میں نے سمجھا دیا. کیا مطلب ہمارے ساتھ نہ رہو؟ مخالف سمجھا دیا. ساتھ نہ رہو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ تھی، حسین نے کوشش کی 80% رستے کو طے کر لیا، 20% اب میں یہاں کر کوفے میں اور یہ آ کر کہوں گا. کہا کہ نہیں. امام سجاد کا خطبہ سیرت بتا رہی کہ کربلا کا واقعہ پروردگار کی خاص مشیت کے تحت اور حکم الہی سے ہوا تھا. اگر مقصد یہ ہوتا کہ جا کر قبضہ کر لیں کوفے کے تخت پر تو بہترین موقع تھا نا امام سجاد کے لیے. تلواریں نکل آتی، رسول خدا کی بنات رسول اللہ، بہویں اور بیٹیاں اس انداز میں، اونٹوں پر ناکوں پر. امام سجاد کی یہ حالت جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، وہ تمام قافلے کی حالت. اس کے باوجود امام کہہ رہے ہیں نہ ہمارے مخالف رہو نہ ہمارے حامی رہو. یعنی اب وہ جو تم سمجھ رہے ہو نا کربلا کا تسلسل ختم ہو گیا، تو اب آپ کربلا کے تسلسل کو کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کا امام تو فرما رہا ہے 61 ہجری میں ختم کربلا. اگر کہتے ہیں ہمارے ساتھ آؤ، اب بھی حل من ناصر کی صدا آ رہی ہے، اٹھو کھڑے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ کیوں نہیں کہا امام سجاد نے؟ یعنی حل من مغیث یغوثنا، حل من موحد یخاف فینا اللہ، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. جو 3 استغاثے مولا حسین نے بلند کیے، یہ عصر عاشور میں تھے، ختم ہو گئے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب ہے غیبت کبریٰ. اب غیبت کبریٰ کی روایت، میرا ایک بڑا آسان سا سوال ہے کہ امام حسین کربلا یہ سکھاتی ہے. غیبت کبریٰ کی روایت آپ کے پاس ہے کہ غیبت کبریٰ یہ سکھاتی ہے. کربلا سے بھی سیکھیے جو سیکھنا ہے. یہ جو غیبت کبریٰ میں آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ ذمہ داریاں ٹکرائیں امام حسین سے جو آپ سیکھ رہے ہیں، تو کس امام سے جا کر اس ٹکراؤ کو حل کروائیں گے؟ یہ بات جو میں نے کہی ہے اتنی آسان بات نہیں کہی ہے، لہٰذا میں اس کو سمجھاتا ہوں. مولانا کربلا سے ہم یہ سیکھتے ہیں، کربلا سے ہم یہ سیکھتے ہیں. بالکل سیکھیے، سر آنکھوں پر جو آپ کو سیکھنا ہے سیکھیے. میں آپ کے سامنے حقیقت حال کو رکھ رہا ہوں. کتابوں میں غیبت کبریٰ میں آپ کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں کہ نہیں بتائی گئیں؟ غیبت کبریٰ میں یہ کرو، اور بقول آپ کے، اب وہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے لایا جاتا ہے کہ عاشور ہم کو یہ سکھاتا ہے، کربلا ہم کو یہ سکھاتی ہے. میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں، جو بھی آپ کا دعویٰ ہے کہ کربلا ہم کو یہ سکھاتی ہے، یا آپ خود اپنی عقل سے نکال رہے ہیں، امام سجاد نے حکم دیا. کہاں پر ہے؟ اس مسئلے کو حل کیجئے. کہیں ایسا نہ ہو، دیکھیے جب اینگل بنتا ہے نا زاویہ، تو اس میں 1 ملی میٹر کا فرق، 0.1 ملی میٹر کا فرق، 50-60 کلومیٹر کے بعد اس میں پوری کائنات سما سکتی ہے. زاویہ جب بناتے ہیں بچے اینگل، ایک لکیر کھینچی ٹیڑھی سی، ایک اس کا بیس. اگر جو دونوں سرے مل رہے ہوتے ہیں نا ان دونوں لکیروں کے، ان کے اندر آپ ایک ملی میٹر کا نہیں، 1/4 نہیں، 10ویں ملی میٹر کا فرق لے آئیے، تو وہ جب اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں گے نا، کھینچیں گے، ہزاروں کلومیٹر کا فرق آ جائے گا جا کر. توجہ کیا آپ نے؟ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ کربلا جو 3000 اور 3020 اور 4020 اور 5020 میں کربلا ہو، اس کا اس کربلا سے کوئی تعلق نہ ہو جس کو امام سجاد سمجھا کر گئے ہیں. روک دیجئے قلم کو، اپنے اس سے آگے مت بڑھیے کہ جو حدیثوں میں آپ کو بتایا گیا ہے، جو آپ کو قرآن نے بتایا، جو زیارتوں نے بتایا. لہٰذا امام سجاد کہہ رہے ہیں میرا تم سے ایک صرف تقاضا ہے، لا تکونوا علینا ولا لنا، نہ ہمارے حامی رہو نہ ہماری مخالفت کرو. مخالفت کرو واضح ہے، حامی نہ رہو. یعنی حل من ناصر، البتہ حل من ناصر ینصرنا تو خیر نہیں ہے جملہ، 3 جملے ملتے ہیں، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من موحد یخاف فینا اللہ. یہ 3 جملے. ہے کوئی خدا پرست کہ جو ہمارے سلسلے میں خوف خدا کرے؟ ہے کوئی ہمارے استغاثہ کی پکار پر لبیک کہنے والا؟ ہے کوئی ایسا شخص جو رسول خدا کی بہوؤں اور بیٹیوں اور نواسیوں اور پوتیوں کا دفاع کرے؟ یہ 3 جملے ملتے ہیں. یعنی یہ جملہ ختم ہو گیا. اب اگر تم سمجھ لو کہ ان مستورات کا دفاع کرو گے، وہ کربلا میں پکار دی، ختم. اب ان مستورات کی ایک ذمہ داری ہے جو ان کو دربار کوفہ میں نبھانی ہے، رستوں میں خطبوں کے ذریعے نبھانی ہے، اور دربار شام میں جا کر نبھانی ہے. اب تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا یہ آپ کربلا کو اس طرح سمجھیے. امام سجاد نے کیا کام کیا؟ میں نے اشارتاً کہا تھا، گریہ، زیارت اور
عزاداری، اس کے کانسیپٹ کو واضح کیا 3-4 دن پہلے کی تقریر، اور آج خود کربلا کو اس کی حقیقت پر باقی رکھا۔ کس طرح سے کربلا کو اس کی حقیقت پر باقی رکھا؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جب آپ خط لکھتے ہیں کسی کو تو مہر کہاں لگاتے ہیں؟ صفحے کے پیچھے نہیں لگاتے، جہاں آخری لائن ہوتی ہے وہاں پر لگاتے ہیں، اور سگنیچر ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے خط کا آخری جملہ، آخری حرف، وہ سگنیچر آپ کی دستخط اس کو چھو دے۔ یہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جعل سازی کو روکا جاتا ہے اس سے کہ بھائی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، اب اس سے آگے آپ کیا لائن بڑھائیں گے۔ آپ جب چیک لکھتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب 5000 روپیز اونلی، یہ اونلی کس سکے کا نام ہے؟ نہیں، 5000 سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو 61 ہجری اونلی، عصر عاشور، وہ مسئلتی اللہ تکون لنا ولا علینا، نہ ہمارے مخالف ہو نہ ہمارے ساتھ رہو۔ خوب توجہ کیجیے گا، آپ یہاں تک آپ نے توجہ سنا، اب ایک اور بات سنیے۔ یہ جو امام سجاد فرما رہے ہیں کہ مخالف نہ رہو، یہ تو خدا کا حکم ہے، سمجھا دیا، مخالف مت رہو۔ یہ جو فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مت رہو، امام کہہ رہے ہیں کوفے والوں سے ہمارے ساتھ مت رہو، خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اہل بیت کے ساتھ رہو۔ تو یہ امام سجاد کیوں منع کر رہے ہیں حکم خدا سے؟ آپ نے غور فرمایا؟ امام فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ مت رہو، ہمارے حمایتی مت بنو۔ قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان کے ساتھ رہو۔ امام کہہ رہے ہیں گویا کہ نعوذ باللہ امام یہ فرما رہے ہیں دیکھو قرآن میں حکم تو ہے کہ ہمارے حمایتی رہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں مت رہو۔ تو یا تو قرآن حمایتی جو کہہ رہا ہے وہ ایک اور معنی میں، امام سجاد کسی اور معنی میں انکار کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ آیت کو اور اس جملے کو ملائیں گے تو اس کا مطلب یہی کہ کوفے کے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ اس وقت، اس پرٹیکولر ٹائم کے سلاٹ میں، اس عصر میں، یہ جو 61 ہجری 2 محرم کو، 11 محرم کو، 12 محرم کو یہ قافلہ پہنچا، اگر امام اشارہ کریں تو ہم کوفے کے اندر ایک خانہ جنگی برپا کر دیں گے اور سب کو ختم کر دیں گے اور حکومت امام سجاد کو دے دیں گے۔ گویا امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو واقعہ شہادت امام حسین ہو چکا۔ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری حمایت نہ کرو، امام حکم کے، خدا کے حکم کے خلاف کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں یہ جو تمہارے ذہن میں ہماری حمایت کا مفہوم ہے نا، اس کو چھوڑ دو۔ یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ اب ہمارے لیے تلوار چلاؤ گے، اس کو چھوڑ دو، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا یہ جو بات کی جاتی ہے کہ امام نے کوفے کے حالات مساعد نہیں دیکھے، امام کہہ سکتے تھے کھڑے ہو جاؤ کوفیوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے امام کو انصار نہیں ملے تو توابین نے قیام کیا، واقعہ ہررا ہوا، جناب مختار نے قیام کیا، امام بھیجتے بنی ہاشم کو۔ کئی برس کے لیے امام سجاد مدینہ چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے، کئی برس تک، اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک۔ شیخ مفید کی روایت ہے کہ امام سجاد نے کسی انسان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کی۔ اس کی وجہ علماء بتاتے ہیں کہ قتل سید الشہداء کا جو گھاؤ تھا اور جو غم تھا امام سجاد کے دل پر اتنا شدید تھا۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب ہم بہت زیادہ غمگین ہوں، پریشان ہوں، تو ہم ہر ایک کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ کس کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ جو سب سے نزدیک ترین ہو، جو ہمارے غم اور دکھ کو سمجھے۔ امام کا دکھ کیا خدا سمجھ سکتا ہے؟ یا پنجتن یا جناب زینب؟ کسی بھی انسان کے ساتھ، شیخ مفید کی روایت ہے، لم یکلم، کسی کے ساتھ بات نہیں کی امام سجاد نے، گفتگو نہیں کی، مگر یہ کہ جہاں پر زبردستی مجبور کیا گیا، مضطر ہوئے، لاچار ہوئے، وہاں پر آپ نے گفتگو کی، یا دربار میں یا بازار میں خطبہ دیا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو جتن کیے گئے، یہ امام حسین کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ بہنوں کو اور بہوؤں کو، رسول اللہ کی بیٹیوں کو، یہ امام سجاد کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ یہ مولا حسین سے پوچھئے گا۔ لیکن سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے میں تحریف نہ آئے۔ امام ہوتا ہے قرآن ناطق۔ یہ جو آپ کے گھروں میں کاغذ پر قرآن مجید متبرک لکھا ہوا ہے، یہ ہے قرآن صامت۔ کیا مطلب صامت کا مطلب؟ یعنی گونگا۔ یہ قرآن گونگا ہے۔ توہین قرآن کر رہا ہوں میں؟ نہیں، زبان تو مفسر ڈالتا ہے نا بھائی۔ اگر خود قرآن کے الفاظ بول رہے ہوتے تو آپ کی تفسیروں میں اختلاف کیوں ہوتا؟ تفسیروں میں اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ زبان قرآن کے معنی کو آپ اپنے علم کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ تو خدا نے، پروردگار عالم نے کیا کہا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔
اب پروردگار عالم نے اس قرآن صامت کی کس کے ذریعے حفاظت کی؟ قرآن ناطق کے ذریعے. وہ قرآن جو بولتا ہوا قرآن ہے. کون ہے وہ قرآن؟ وہ پہلا قرآن ہے ان القرآن الناطق. ذات امام معصوم، ذات ولی اللہ جو ولایت عظمیٰ کے مرحلے پر ہو، ولایت کبریٰ اور عصمت کے مرحلے پر ہو، جس کی زبان ہو خدا کی زبان، وہ ہے قرآن ناطق. تو جس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن صامت، یہ کاغذ میں لکھے ہوئے قرآن کی حفاظت کا بندوبست کیا، امام اگر ہے قرآن ناطق تو امام کے ہر فعل کی حفاظت کا خدا نے بندوبست کیا. کربلا کے واقعے کی حفاظت کا بندوبست کس طرح سے کیا؟ 5ویں امام، 6ٹھے امام، امام سجاد، 12ویں امام تک زیارتیں آئیں، حدیثیں آئیں. ان حدیثوں میں آپ کے لیے ایک لائن آف ایکشن کو رکھ دیا گیا کہ دیکھو کربلا یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو بھی کہے سوال کرو اس سے کہاں سے لائے. تو آپ توجہ کر رہے ہیں کہ امام سجاد نے وہاں پر رکا. اور تو اہم ترین ذمہ داری کربلا کے واقعے کی صحیح شکل دکھانا آپ کو، اور کربلا کے واقعے کی صحیح شکل امام نے دکھائی. دوسرا مسئلہ کیا ہے جو میں نے اشارہ کیا تھا؟ لہو و لعب، محفل موسیقی، غزل، گانا بجانا، اشعار جو آلات موسیقی کے ساتھ پڑھے جائیں. اب امام آئے مدینے میں، دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی، اس پر گفتگو ہو چکی. لیکن اب امام کے سامنے ایک اور مسئلہ بھی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شریعت کو صحیح معنوں میں بتائیں تو یہاں پر بادشاہ وقت یہ کام کرنے نہیں دے گا، لوگ ڈرے ہوئے ہیں. تو امام نے دعاؤں کے ذریعے ان تمام باتوں کو بتایا. یہ گزر چکی بات. ایک اور جو کام امام سجاد کی زندگی میں نظر آتا ہے، جو تمام ائمہ کی، لیکن امام سجاد کی زندگی میں خاص طور سے، امام نے ایک فقہی مسئلہ اپنے شاگردوں کو نہیں سکھایا. کثیر تعداد میں شاگرد تھے. یہ جو آپ سنتے ہیں امام صادق صاحب میں 4000 شاگرد تھے، 5000 شاگرد تھے، ان میں سے 2500 کے نام مجھے دے دیجئے، ذرا 1500 کے دے دیجئے. کہاں گئے یہ سب شاگرد؟ تو یہ بھی ایک الگ داستان ہے کہ امام معصوم واقعا مظلوم ہے. 5000 6000 شاگرد یہ کہاں گئے؟ نظر کیوں نہیں آتے؟ کہاں گئے ان کی کتابیں؟ کہاں گئے ان کی حدیثیں؟ تو یہ ایک عجیب تحقیق طلب مسئلہ ہے. تو امام سجاد جب آئے تو آپ یہ نہیں فرما سکتے امام سجاد کہ دیکھو 3 و 4 میں شک ہے یہ کرو، روزے میں فوائد تو ہم اہل بیت کی نظر یہ ہے کہ یہ کرو، جو ہم نے اپنے نانا سے لیا ہے یہ کرو. بادشاہ وقت ہے اور امام کو حکم نہیں ہے. اب امام نے کیا کیا؟ ایک مرحلہ اور اوپر چلے گئے. کلی طریقے سے لوگوں کے افکار کو جھنجھوڑا امام نے. کیسے جھنجھوڑا؟ تفکر کی قوت کو ایجاد کیا. کیا مطلب تفکر کی قوت کو ایجاد کیا؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی. دیکھیں جب معاشرے کے اندر ہر طرف ناچ گانا فیسٹیولز یہ سب ہو رہے ہوں تو وہ لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھتے ہیں. آپ کہیں گے کہ مولانا تو پھر ایجادات تو پاکستان میں زیادہ ہونی چاہیے، مسجدیں بھری رہتی ہیں، یہ عبادت گزار جانا ہے. لیکن الحمدللہ ہماری قوم کی حالت دیکھ رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے سماجی سطح پر سوشل سائنسز کے حوالے سے. میرا مطلب ہے کہ موت کے تصور کو واضح کرنا کہ تمہیں خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. ہمیں کسی خاص طرز تفکر کی بات کر رہے ہیں، ہم اس طرز تفکر کی بات نہیں کر رہے کہ صاحب آپ کے پاس فزکس اور کیمسٹری اور میتھمیٹکس اور نہ جانے کن سبجیکٹس کے بڑے بہترین ٹیچرز اور پروفیسرز کیوں نہیں نکل رہے، امام سجاد نے یہ کام کیا. نہیں، اہم ترین مسئلہ انسان کے سامنے یہ ہے کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھے، موت کو اپنے سامنے دیکھے. یہ موت کو کس طرح سے یاد رکھے؟ ایک بات. دوسری بات، اچھا موت کو یاد کر لیا تو اب آپ ہم کو سکھائیے نا مولا کہ سجدہ کیسے کریں، دونوں ہاتھ کیسے نماز میں رکھیں، وضو میں کلی کتنی دفعہ کریں. امام یہ سکھا نہیں سکتے. دوسری طرف سے امام ہدایت کی ذمہ داری کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر ایک ایک بات باریکی کے ساتھ امام بتائیں تو یہ کام امام کر نہیں سکتے، اور اگر امام چھوڑ دیں ذمہ داری کو تو یہ کام بھی امام نہیں کر سکتے. اب امام نے کیا کیا؟ دعاؤں کے ذریعے فکر بشر کو جھنجھوڑا. اگر مکارم الاخلاق کا پہلا جو جملہ آ رہا ہے وہ ہے محمد آل محمد پر، اللہم صل علی محمد. محمد آل محمد پر درود. حدیث میں ایک پڑھتا ہوں، پھر دعائے مکارم الاخلاق جملوں کو جا کے بتا کے پھر مصائب کی طرف آتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روایت بہار میں منسوب کی، ثلاث من كن فيه من المؤمنين كان في كنف الله عز وجل وأذله الله. 3 چیزیں مومنین میں سے، صاحبان ایمان میں سے 3 چیزیں جس میں ہوں گی، وہ خدا کے سائے میں رہے گا قیامت میں اور خدا اس پر اپنا سایہ ڈالے گا. 3 چیزیں مومنین میں سے جس میں.
ہر ایک میں نہیں، صاحبان ایمان میں۔ پہلی چیز رجل اعطى الناس من نفسی ما ہوا سائلهم لنفسی، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شخص جو دوسروں سے توقع رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے، وہ خود بھی لوگوں کو وہی دے جو لوگوں سے لینا چاہتا ہے۔ رجل لم يقدم رجلا ولا يدا حتى يعلم افی طاعت اللہ قدمها ام فی معصیت اللہ، دوسری صفت یہ کہ جب بھی پیر اٹھائے یا ہاتھ کو آگے بڑھائے تو یہ علم حاصل کرے، اطمینان ہو کہ یہ معصیت خدا میں ہاتھ اٹھا یا ثواب کے لیے ہاتھ اٹھا۔ تیسری چیز کیا، رجل لم یعب اخاہ حتی یترک ذلک العیب من نفسہ، اپنے مومن بھائی کو کسی بھی عیب پر اس وقت تک نکتہ چینی مت کرو جب تک وہ عیب خود تم میں ہے، اپنے آپ سے پہلے اس عیب کو ہٹاؤ، پھر اپنے مومن بھائی کے عیب پر نکتہ چینی کرو۔ مولانا پھر امر بالمعروف کہاں گیا؟ امام یہ نہیں فرما رہے کہ امر بالمعروف مت کرو، امام فرما رہے لم یعب اخاہ، نکتہ چینی مت کرو، طنز و تشنیع مت کرو، تانے مت دو اپنے مومن بھائی کو۔ اگر تم سکھانا چاہتے ہو، تم نے بھی نماز نہیں پڑھی آج کی، تمہارے مومن بھائی نے بھی نہیں پڑھی، کسی طرح سمجھاؤ اس کو، بالکل سمجھانا چاہیے کہ بھائی نماز پڑھنا اچھی بات ہے، پڑھ لو۔ اب جو بھی لفظ ہو، میں مثال دے رہا ہوں، امام امر بالمعروف کی بات نہیں کر رہے اس حدیث میں، امام بات کر رہے ہیں نکتہ چینی کی۔ کل تک محترمہ بے پردہ گھومتی تھی، آج توفیق نصیب ہوئی، کربلا چلی گئی، عراق چلی گئی، اب آئیں تو باپردہ ہو کر۔ دنیا کی جتنی بے پردہ خواتین ہیں ان کو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ جہنمی عورتیں کیا کریں گی۔ ابھی 15 دن کے لیے آپ گئی تھی، مولا حسین کا لطف ہوا نا آپ کے اوپر بھی، تو امام یہ منع کریں کیا مطلب، کل تم کیا اوقات تھی تمہاری، آج میرے چہرے پہ داڑھی آ گئی، قبلہ پتہ نہیں کیا، یہ تو خدا کو کیا جواب دیں گے۔ ارے آپ دوسرے کے چہرے کے 4-5 بالوں کی فکر مت کیجیے، آپ اپنی نمازوں کو دیکھیے۔ مصیبت اعتکاف میں جائیے، اعتکاف میں یہی کیوں سو رہے ہیں، کیوں سو رہے ہو تم لوگ، ہم درس دینے آئے ہیں، اٹھیے۔ سرکار آپ درس دینا، وہ سو رہا ہے، کس توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ مولانا کو حق حاصل ہے کہ سوتے ہوئے شخص کو اعتکاف میں اٹھائے؟ حرام کام ہے یہ غلط ہے چیز، اگر وہ راضی نہیں بڑا مشکل ہو جائے گا مسئلہ۔ یہ چیزیں یعنی تو رجل لم یعب اخاہ حتی یترک ذلک العیب من نفسہ، اپنے مومن بھائی کو اس عیب کی بنیاد پر نکتہ چینی، امر بالمعروف کی بات نہیں کر رہا، نکتہ چینی طنز و تشنیع مت کرو جب تک کہ وہ عیب تم میں موجود ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ رحم الطوبہ یا رحم اللہ بقا لخطیئت امیر المومنین، خدا کی رحمت ہے اس پر کہ جو اکیلے میں جب جا کر بیٹھتا ہے، اکیلے کا لفظ میں اضافہ کر رہا ہوں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، وہ شغلا بعیوبہ عن عیوب الناس، اپنے عیوب کی اصلاح میں مصروف ہے، لوگوں کے عیوب اس کو دکھتے ہی نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ سب دیکھیے، مطلب عجیب عجیب باتیں ہیں، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہ، باہر چھوڑ دیجئے اس کو، تو بڑا مسئلہ ہے یہ۔ آپ زیارت پہ صبح کو نماز کے بعد آپ زیارت پہ کیوں نہیں گئے، کربلا آئے ہیں بھائی، آپ چھوڑ دیجئے نا، اس کا امام حسین سے الگ، آپ جائیے فجر کی نماز پڑھیے حرم میں جا کر، اس کو بیچارے غریب کو چھوڑیے، ہو سکتا ہے قیامت میں یہ آپ کی شفاعت کروا رہا ہوں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اپنے کسی بھی عمل کو ہم نہ سمجھیں کہ مورد رضایت اور قبولیت خدا واقع ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے، امام حسین کے صحابی امام حسین کی آغوش میں ہے ایک طرح سے، کہہ رہا اب وفیت ابن رسول اللہ، مر رہا ہے، سانسیں آخری ہیں عبداللہ ابن عفیف سعید ابن عبداللہ کی، میں نے وفا کی مولا حسین، امام نے کہا انت امامی فی الجنہ، تو وفا کی بات کرتا ہے، تم اس سے پہلے جنت میں جائے گا۔ تو یہ امام حسین کے اصحاب کا حال ہے، تو یہ امام حسین کے اصحاب اخلاق کی بلند ترین مراحل پر ہے، لہذا 3 یہ امام نے بتایا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ امام یہ بتائیں کہ دیکھو اگر اس نیت سے مارو تو دیت اتنی ہوگی، اگر کسی بچے کو مارا اودہ ہو گیا، پرپل ہو گیا تو اتنی دیت، ہمارے جج نے اتنی دیت بتائی ہے، اگر قدم اٹھے تمہارے سفر میں گئے تو سفر معصیت تو وہاں قصر اتنے مرحلے پر ہوگی۔ یہاں پر امام کے فتوے لوگوں کی زبانی بات کر رہا ہوں، امام کے فتوے مدینے کے مفتیان سے ٹکرائیں گے، ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی امام کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ حکم خدا نہیں ہے، اب حکم خدا کیا ہے، ان کے وجود کو بیدار کرو، کہ اب یہ مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ نماز قصر کتنے قدم چلنے کے بعد پڑھو، بلکہ یہ بتاؤ کہ قدم مت اٹھاؤ جب تک کہ اطمینان نہ ہو جائے کہ خدا کی اطاعت میں اٹھ رہا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ کس انداز سے امام گفتگو فرما رہے ہیں۔
اور امام درس دیں محمد آل محمد پر درود کی فضیلت کیا ہے. بھائی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں امام نے آیت پڑھی ان اللہ و ملائکتہ، جو آپ حضرات کو سب کو حفظ ہے، کہا کہ آج ہم درود کی فضیلت پر گفتگو کریں گے. امام نے یہ کام ہی نہیں کیا. پھر کیا کیا؟ تمام دعاؤں میں اہم ترین نقطے پر جب امام گفتگو لا کر ختم کر رہے ہیں تو محمد آل محمد پہ درود بھیجیں. دیکھو اگر کوئی کثرت سے درود بھیجے گا دنیا حقیر ہو جائے گی. دیکھو کوئی کثرت سے درود بھیجے گا تو عبادت کی طرف اس کا ذوق چلا جائے گا. دیکھو کوئی کثرت سے درود بھیجے گا، یہ خوبی ہوگی، یہ خوبی. امام خوبیوں کی فہرست بتائیں. امام نے یہ کام نہیں کیا، کوئی درس نہیں دیا. امام نے کیا کیا؟ پروردگار ابو حمزہ صومالی اخرج حب الدنیا من قلبی، پروردگار دنیا سے، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکال دے. وجمع بینی و بین المصطفیٰ و آلہ، اور مجھے دنیا اور آخرت میں ہمیشہ محمد مصطفیٰ ان کی آل کے ساتھ رکھ. امام سجاد دعا ابو حمزہ صومالی، میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے اور محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کے ساتھ مجھے ہمیشہ رکھ. یہ امام نے دعا مانگی ابو حمزہ صومالی کی روایت کے مطابق. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد یہ دعا مانگی کہ پروردگار درود بھیج محمد آل محمد میں. یعنی کیا مطلب؟ دنیا کی محبت نکالنا چاہتے ہو درود کثرت سے بھیجو. ختمی مرتبہ تو ان کی آل کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میں تمہارا امام ہوں، مجھ سے سیکھو. میں نے جب یہ جملہ کہا پروردگار دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکال دے، جب میں نے کہا محمد اور آل محمد کے ساتھ مجھے رکھ، تو میں نے ان دو جملوں کے بعد درود بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ بھیجا. اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سید سجاد کس طرح سے اہل بیت کی عظمت کو واضح کر رہے ہیں. اگر دعا افتتاح میں امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلۃ عددنا وشدۃ الفتن بنا وتظاہر الناس علینا، اور تمام کی تمام پروردگار تجھ سے شکوہ کرتے ہیں نبی ہمارا چلا گیا، امام ہمارا غائب ہے، لوگ مسلمانوں کے دشمن ہو چکے ہیں، زمانہ تظاہر الزمان علینا، زمانہ ہمارے ساتھ عکاریاں کر رہا ہے، ہم بڑے کم تعداد میں مسلمان تیرے نبی کی امت، پروردگار بڑی عجیب قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ پروردگار ہمیں جلدی سے نبی کے پاس لے چل، ہمارے امام کو ظاہر کر دے، ہماری تعداد کو بڑھا دے، دنیا کو ہماری مخالفت سے روک دے. بھائی جو شکوے کیے آپ نے اسی شکووں کو تو ازالہ ہونا چاہیے. بچہ جب ماں کے پاس جاتا ہے کہتا ہے اماں میرے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے، لہٰذا میں آج سے نماز میری ایسی ہے، روزہ ایسا ہے، درود ایسا. بھائی ماں سے کہتا ہوں پیر میں کانٹا چبھ گیا تو کانٹا نکالیے. جو دکھڑے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں انہی دکھڑوں کے ازالے کی تو درخواست کرتے ہیں. تو پروردگار ہمارا امام غائب ہے، نبی جا چکا ہے، تعداد کم ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، صاحبان ایمان پر ظلم ہو رہا ہے، جو مودت اہل بیت رکھتے ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. تو اب آپ کو دعا مانگنی چاہیے. لہٰذا پروردگار ہمارے ساتھ ان چیزوں کو دور کرنا ہی. جب یہ کہا گیا پروردگار یہ ہو رہا ہے، آخر میں جملہ آپ کیا کہتے ہیں؟ فصل علی محمد و آلہ، لہٰذا پروردگار تو محمد آل محمد پہ درود بھیج. ارے محمد آل محمد پہ درود کا کیا تعلق ہے نبی کے چلے جانے سے؟ محمد آل محمد پہ درود کا کیا تعلق ہے امام کی غیبت سے؟ آپ کی تعداد کم ہے، محمد آل محمد کا کیا تعلق ہے درود بھیجنے سے؟ زمانہ آپ کے خلاف عیاریاں کر رہا ہے، کیا تعلق ہے محمد آل محمد پہ درود بھیجنے سے؟ اگر تعلق نہ ہوتا تو مولا دعا افتتاح میں یہاں نہ پڑھتے. لہذا علاقائی ساخت کے نعروں کو نماز کے بعد بھیجنے کے بجائے ذرا درود پڑھنے کی عادت بھی ڈالیے. بعض جگہوں سے کچھ چیزیں آتی ہیں تو کوئی صاحب گئے کہیں گے مولانا بڑا عجیب جملہ سیکھا آج. کیا سیکھا؟ کہیں گے کہ چل گیا تو چاند تک، نہیں تو شام تک. تو ہم نے کہا بھائی، میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مولانا بعض چیزیں مارکیٹ میں ملتی ہیں تو وہ اگر چل گئی تو 50 سال بھی چلیں گی، بعض جگہوں سے آتی ہیں نہیں چلی تو 2 گھنٹے میں ختم. تو جو مشکوک چیز لے کیوں رہے ہو بھیا اس جگہ کی؟ جا کر ایسی جگہ سے دے کہ جو قیامت تک نہیں چلے بلکہ قیامت سے آگے بھی چلے. وہ یہ ہے کہ درود بھیجو محمد آل محمد پر. اور پھر محمد آل محمد نے آپ کو یہاں تک نہیں چھوڑا. چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ شیعتنا خلقوا من فاضل طیننا، ہمارے سچے چاہنے والے ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں. عجیب حدیث ہے. یعنی واقعا یہ جو کہا نا سعید ابن عبداللہ نے، میں نے وفا کی مولا حسین آپ کے ساتھ، تو یہ نہیں کہہ رہے کہ وفا کی نہیں کی، یہ تصدیق کروانا چاہیں مولا
میں آپ کی بچی ہوئی طینت سے بنا ہوں کہ نہیں بنا بتا دے. یہ ہے مسئلہ. کیوں؟ جو جس کے وجود کا حصہ ہوتا ہے اس کو وہ تمام درد ہوتے ہیں جو اس کو ہو رہے ہوں. اسی لیے پہلی محرم کا چاند دکھتا ہے، اب آپ کہتے ہیں بھائی اب یہ چیزوں میں تبدیلی، 40 کا دن ہے، آج یہ کام کر رہے ہیں، آج 8 ربیع الاول ہے، امام عسکری کی شہادت ہے، یہ کام آج 28 صفر ہے. کیا مطلب؟ یہ طینت کے علامہ ہے. تو امام چھٹے امام نے فرمایا شیعتنا خلق من فاضل طیننا، ہمارے شیعہ ہماری طینت سے بچی ہوئی طینت سے بنے. اچھا خوب توجہ کیجیے گا اس حدیث کے اوپر. آپ نے چہروں پر مجھے ذوق دکھا تو میں یہ دیکھیں سچی بات میں بتاؤں، ایمان ہے میرا، یہ کوئی تکلف وکلف نہیں کر رہا. اگر تکلف کر رہا ہوتا تو اتنی کھری کھری نہیں سنا رہا ہوتا آپ کو. آپ کی دعا کے صدقے میں یہ مجلسیں چلتی ہیں، ورنہ ہماری کچھ حیثیت ویثیت کچھ نہیں ہے. کتابیں اتنی پڑھی ہیں، آپ میں سے ہر شخص شاید 1000 مجلسیں سن چکا ہو، اب کیا سننے آ رہا ہے یہاں پر وہ. تو آپ کی دعا سے عزادار کا احترام ہے کیونکہ سید الشہداء کی نظر میں، اس لیے وہ ہم جیسے جو مختصر سے دماغ ہے ان کی دماغ میں سید الشہداء کا لطف ہے، اب یہ پڑھ لو اب وہ پڑھ لو. تو اور مقرر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ صاحب کارستانیاں ہماری ہیں. تو سارا کا سارا کرشمہ سازیاں، معجزہ، کرامت، لطف، الطاف، کرم سید الشہداء کا ہے. کیونکہ بعض شعروں میں نے آپ کے ذوق دیکھا، اس لیے اب مجھے بات بتانی چاہیے بتانی. ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں، ہے نا، یہی حدیث پڑھی. گھر میں آپ کے خواتین ہیں، کھانا پکاتی ہیں، علم غیب تو کسی کو بھی نہیں ہے. یہ چاول کیوں بچ گئے؟ غلطی سے زیادہ پک گئے، بچا ہوا کھانا ہے دوپہر کا. یہ کیا پڑا ہوا ہے فریج میں، ریفریجریٹر میں؟ یہ بچا ہوا کھانا ہے رات کا. اچھا یہ کیا پڑا ہے ٹوکری میں مسجد میں؟ یہ بچا ہوا تبرک ہے. کیوں ختم نہیں ہوا؟ جو اسٹیمیٹ لگایا تھا وہ غلط ہو گیا، بچ گیا. تو یہ جو خدا جب اہل بیت کو طینت سے بنا رہا تھا تو نعوذ باللہ. جبرائیل یہ تو غلطی ہو گئی، تم سے کہا تھا کہ مٹی مقدار کے مطابق گوندنا. پروردگار میں کیا کرتا، تیرا حکم تھا، غلطی کہاں سے ہوئی؟ کہا تھا 2 گلاس کے برابر چاول. اکثر مائیں شکایت کرتی ہیں مولانا بچیاں کام نہیں کرتی، تو کام کرتی ہیں ایسا کہ پھر ان سے کام نہ کہیں ہم. یہاں تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. تو بچی ہوئی کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی کیلکولیشن میں غلطی ہوئی تھی. خدا جانتا تھا کہ کچھ ایسے انسان پیدا ہوں گے جن کی روح کی شائستگی اور صلاحیت یہ ہے کہ ان کا دل ائمہ کے دل کے ساتھ دھڑکے گا. بچی نہیں تھی طینت، بچائی گئی تھی. ورنہ وہاں کوئی حساب کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے. لہذا آپ اپنی طینت پر فخر کیجئے کہ بچایا گیا آپ کو. تو جب وہاں بچایا گیا تو قیامت میں بھی بچایا ہی جائے گا. درود پڑھے محمد آل محمد. بس نکالنا مت اور ٹھیک ہے اسی. جب تو اب یہ آپ دیکھیے کہ امام وہ دعا مکارم الاخلاق رہ گئی، لیکن خود جو دعا میں امام نے لفظ استعمال کیا وہ معالی الاخلاق. وہب لی معالی الاخلاق، پروردگار مجھے تمام اخلاق میں بلند ترین رتبہ عطا فرما. اور کل یہاں پر بات ہوئی تھی، میں ان جملوں کو دہراؤں دوبارہ. تو درود بھیجا پہلے مولانا امام سجاد نے دعا مکارم الاخلاق میں. اچھا کوئی بچہ کہے گا، نوجوان بچہ کہ مولانا بہت لمبی دعا ہے ہم نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھو بھائی، ترجمہ پڑھ لیجئے. اگر کربلا نہیں جا سکتے زری کی تصویر تو لگا سکتے ہیں، تو زری کی تصویر لگا دیجیے، اس میں تو منع نہیں ہے. تو دیکھتے رہیے صبح شام اس کو اور مولا کی زیارت پڑھتے رہیے. تو ترجمہ پڑھیے، اگرچہ ترجمے میں خامیاں ہیں. کل جو بات کی تھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبلغ بایمانی اکمل الایمان، میرے ایمان کو کامل ترین مرحلے پر رکھ. کل بات ہوئی تھی جناب امیر المومنین کے ایمان کے حوالے سے، اور میں نے کہا کہ امام سجاد کی نظر میں کوئی تو ہوگا. تو یہ بات نامکمل رہ گئی تھی. یہ میں نے کس بنیاد پر کہا کہ امام سجاد مولا علی تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ وہ اس بنیاد پر دیکھیں امام کی ذات کے 2 پہلو ہیں. ایک امام کا وہ پہلو جو مخلوق خدا کی جانب ہے، اور ایک امام کا وہ رخ کہ جو خود خدا کی جانب ہے. اگر یہ دونوں پہلو نہ ہوں تو وہاں سے لے نہیں سکتا.
اور اگر یہ نہ ہو تو یہاں دے نہیں سکتا. تو کال جب ریسیو کرتے ہیں بچے تو دونوں طرف نمبر جانا پہچان ہو تاکہ آپ یہاں سے کال جا سکے اور وہاں پہ ریسیو ہو سکے. بچے مسکرا کے سن رہے ہیں اس مثال کو. تو یہ جو دو پہلو ہیں اس لحاظ سے کہ امام کی شخصیت کا جو پہلو مخلوق کی طرف ہے اس میں سب برابر ہیں اطاعت کے لحاظ سے. 14 کو چھوڑیے, ہمارے عقیدے کے مطابق جناب قاسم ابن الحسن آ کر کہیں کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے تم کو تو ہم اس کو بھی حکم مانیں گے. وہ ہمارے عقائد مت چاہیے. لیکن جو علم کلام میں جو علماء نے کہا ہے معصومین کے بارے میں, جو جہت اور پہلو اور چہرہ 14 معصومین اور 12 اماموں کا انسانوں کی طرف ہے اس میں برابر سب پر اطاعت واجب ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے امام محمد تقی تو ابھی 6 برس کے بچہ ہے ہم کیا اطاعت کریں. نہیں, یہ 8 برس کا بچہ اسی طرح سے امام ہے جس طرح سے ان کے پدر بزرگوار امام رضا علیہ السلام امام تھے اور امامت کو چھوڑ کر گئے اس بچے کے لیے. تو یہ ہے کس کی جانب؟ لوگوں کی جانب. ایک امام کا پہلو ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب ہے. وہاں پر افضل ترین ہے مخلوق الہی, افضل ترین ہے معصومین جناب ختمی مرتبت ہیں, اور امامت کے سلسلے میں جو تمام انوار و تجلیات آتی ہیں وہ امیر المومنین کے پاس آتی ہیں رسول خدا کے بعد. لہٰذا خدا کی طرف جب امام دیکھتا ہے تو اس کے سامنے 2 مقامات ہوتے ہیں. حسرت کی نظر سے امام معصوم دیکھتا ہے, اشتیاق کی نظر سے, رغبت کی نظر سے, لذت کی نظر سے, محبت کی نظر سے, عشق و معرفت کی نظر سے کہ پروردگار مجھے میرے نانا اور دادا علی جیسا کر دے. یہ وجہ جو میں نے آپ کے سامنے بتائی آسان زبان میں. اب چلیے امام سجاد کی زبان میں. بیٹا محمد باقر وہ رجسٹر تو لاؤ جس میں ہمارے دادا کی علی مرتضیٰ کی عبادتیں درج ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام لا کر دیا. امام سجاد نے پڑھا, اس کو بند کیا. وَنَبَذَهُ تَزَجُّرًا. ایک انسان تھک کر ملال آور خستگی کے ساتھ نہیں رکھتا کسی چیز کو. کیا کہیں کہ من اطیع لہ بذالک, کس میں طاقت ہے جو ایسی عبادتیں کرے. زین العابدین فرمانے کون کرے ایسی عبادت. مولا سجاد جب آپ کہہ رہے ہیں کون کرے ایسی عبادت, مولا آپ کا دل چاہتا ہے آپ ایسی عبادت کریں. امام کہیں گے بالکل. تو اب کل کی بات یاد آئی کہ امام اشتیاق کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اپنے جد علی مرتضیٰ کو. امام رسول اللہ کو اشتیاق کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ کون کر سکتا ہے. مولا سجاد اگر آپ کر پائیں ان عبادتوں کو تو آپ کا جی چاہے گا. بالکل, ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ علی مرتضیٰ تک پہنچے. لہذا اب آپ سمجھے کہ جو امام نے فرمایا اللہم بلغ بایمانی اکمل الایمان. اب یہ اکمل الایمان ایک دفعہ امام امیر المومنین کا ایمان ہے, ایک دفعہ رسول اللہ کا ایمان ہے, ایک دفعہ ایمان ہے ابو الفضل عباس کا, جن کے بارے میں خود امام سجاد فرما رہے ہیں. کیا فرمایا؟ رحم اللہ عمی العباس کان نافذ البصیرہ مستکمل الایمان. میرے چچا عباس پر خدا کی رحمت نازل ہو. ایمان کے جتنے درجے طے کر سکتا تھا کوئی مستکمل الایمان کہا. ابو الفضل عباس نے تمام درجوں کو طے کیا. نافذ البصیرہ, بصیرت میرے چچا کی بڑی نافذ تھی, ہر چیز کی حقیقت کو جا کر دیکھ لیتے تھے. یا اپنا رسول اللہ آپ اپنے ایمان کو تو کہہ رہے ہیں کہ مستقبل بلغ بایمانی اکمل الایمان, میرے ایمان کو آخری درجے تک پہنچا. اور ابو الفضل عباس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ایمان کے آخری درجے تک تھے. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ ایک مرحلہ ہے کہ جو غیر معصوم جس حد تک جا سکتا تھا ابو الفضل عباس وہاں تک پہنچ گئے. اب غیر معصوم کے ایمان کے سفر کے سلسلے میں اب کوئی مسافرت اور راستہ اور پگڈنڈی باقی نہیں ہے. لیکن اگر امام معصوم اپنے وجود کو دیکھیں جو حقیقت رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو پروردگار میں للچا کر دیکھ رہا ہوں, عشق کے ساتھ دیکھ رہا ہوں, محبت کے ساتھ. اب لفظ یہی سارے میں استعمال کر رہا ہوں, کچھ شاید شان امامت کے مطابق ہو نہ ہو, لیکن بہرحال ایک ولا ہے, ایک شعف ہے, ایک اشتیاق ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں. پروردگار بلغ بایمانی اکمل الایمان, میرے ایمان کو کامل ترین مرحلے تک لا. کامل ترین مرحلہ ایمان کا کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا, برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. پروردگار وانتہی بنیت الی احسن النیات, میری نیتوں کو خوبصورت ترین نیتوں میں بدل دے. بدل نہیں دے, غلط کا پہنچا دے. یعنی میری نیت کا نقطہ اختتام کہاں پر ہو؟ خوبصورت ترین مرحلہ ہو, اور پھر اس کے بعد خوبصورت ترین مرحلہ. مجھے امیر المومنین کے حوالے سے ایک بات عرض کرنے دیجیے. ملون نے تلوار کی ضرب لگائی, مولا نے برداشت کیا. غصے میں انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے. لوگوں پر حملے ہوئے, لوگوں نے کیا کہنا جانے جملے کہے, تاریخ میں موجود ہے. اس طرح کے مقامات پر دیگر لوگوں پر جب حملے ہوئے تو انہوں نے عجیب عجیب اپنے قاتل کو برا بھلا بھی کہا. اور حق ہے بھائی, آپ کا قاتل ہے, برا بھلا کہیے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جس نے کسی کو قتل کیا تو اس کو برا بھلا کہے گا, سب و شتم کرے گا, ناروا نازیبا الفاظ.
جو ہم اپنی ڈکشنری میں کہتے ہیں کیا قاتل ہے اس کا. لیکن امیر المومنین آپ کو دیکھیں اگر کوئی ایسا انسان، اب یہ نیت کہاں پر ہے؟ یعنی یہ وہ نیت ہے جو اپنے آپ کو قتل ہوتے دیکھ کر بھی جس نیت میں لغزش نہیں آ رہی، جس نیت میں تھر تھراہٹ نہیں ہے، جس نیت میں کپ کپاہٹ نہیں ہے، اور یہ نیت خوبصورت ترین نیت ہے. تمیز سمجھ گئے؟ اب چلیے ذرا. پروردگار علی ابن ابی طالب رسول خدا بتا چکے ہیں تمہیں ابن ملجم قتل کرے گا. ٹھیک ہے، ابن ملجم تلوار کی ضرب لگائی، مولا کائنات نے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کیا ابن ملجم کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے نا واقعہ، کوئی غلط لفظ، کوئی سب و شتم، کوئی نازیبہ الفاظ کوئی استعمال نہیں کیا. کیا کہا؟ سب کو یاد ہے، فزت ورب الکعبہ. پھر دوسرا جملہ کیا کہا؟ مٹی اٹھائی محراب کی اور سر پر ڈالی اور کہا بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. سر پر ضربت لگی ہے، مجنون نے پوری طاقت سے ضرب لگائی ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. لیکن علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب کی نیت ہے کہاں پر؟ پروردگار یہ ظالم ہے، میں صبر کروں گا تیرے راستے میں. نہیں، اٹھو، نماز کے لیے اٹھو. اور جو تم نے اپنے دل میں جس کام کو چھپا کر رکھا ہے نا، نزدیک ہے کہ زمین اور آسمان برباد ہو جائیں. کیا بات ہے! میں آپ کے سامنے جملہ کہوں، یعنی یہ جملہ میرے کہنے کے لائق نہیں ہے، میری حیثیت نہیں میں جملہ کہوں، لیکن امیر المومنین کے فضائل کے عنوان سے میں پیش کر رہا ہوں. قطعاً ہمارا دور دور تک اس جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی علی ابن ابی طالب کی نیت کی بات مت کیجئے. علی ابن ملجم تمہیں قتل کرے گا، یہ مشیت کا ارادہ ہے. پروردگار تیری مشیت کے آگے سر تسلیم خم ہے. چاہوں تو تلوار چھین سکتا ہوں، علم ہے، لیکن تیری مشیت ہے. اب آپ آ کر دیکھیے اسماعیل کے ذبح کے ساتھ کہ اسماعیل کو ذبح کرنے لے کر چلے. اور اس نیت کی طہارت کب پتہ لگی؟ وَبِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ. پروردگار میری نیت کو خوبصورت ترین کر دے اور میرے عمل کو خوبصورت ترین. تو کوئی امام سجاد سے پوچھے تو کہ یبن رسول اللہ، یا سید ساجدین و یا زین العابدین، کس کا عمل خوبصورت ترین ہے، کس کی نیت خوبصورت ترین ہے، کس کا عمل ایمان کامل ترین ہے؟ امام سجاد ایک ہی جواب دیں گے، یہ ہمارے نانا رسول اللہ کا، یا ہمارے دادا علی مرتضیٰ کا. کتنی خوبصورت نیت ہے. یہ وہ نیت ہے کہ جو صرف زبان کو قابو نہیں کر رہی، بلکہ علی ابن ابی طالب ابن ملجم کی تلوار کے ذریعے وعدے الہی کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کہ کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ پھر ابن ملجم نے علیہ باللہ اس ملعون نے نیک کام کیا. نہیں، ابن ملجم کو حکم ہے کہ خبردار یہ کام مت کی جو جہنم مقدر ٹھہرے گی. علی کو حکم ہے اگر کرے تو صبر کرنا. مؤذن کو حکم ہے غلط وقت پر اذان مت دینا. آپ کو حکم ہے اب اذان سننی تو روزہ کھول لو. توجہ، گناہ کس کے سر ہے؟ مؤذن نے غلط اذان دی ہے، آپ نے تو سن کے روزہ کھولا ہے. توجہ، بات بچوں کی سمجھ میں آ گئی. لہذا خوبصورتی نیت کی کس مقام پر ہے؟ نیت کی خوبصورتی اس مقام پر ہے کہ خدا کی مشیت کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تبھی تو فرمان ہے بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یعنی ابن ملجم تیری اوقات کیا؟ اگر ہماری مرضی نہ ہوتی تو کوئی تلوار علی کے ماتھے تک پہنچ سکتی ہے؟ لہذا نیت کا دوسرا خوبصورت مرحلہ دیکھیے آپ. پروردگار بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، خدا کے نام کے ساتھ، رسول اللہ کے مذہب کے ساتھ، رسول اللہ کی سنت کے مطابق، رسول کے طور طریقوں کے مطابق. یا علی، اللہ کے رسول نے تو کبھی عبادت کی حالت میں سر پر تلوار کی ضرب نہیں کھائی. سنت تو وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کی ہو اور پھر آپ کریں. تو اللہ کے رسول نے تو کبھی محراب عبادت میں تلوار کی ضربت اس طرح سے نہیں کھائی. تو علی مرتضیٰ جواب دیں گے، دیکھو تمہاری جو سنت وہ ہے جو کتابوں میں آئے، ہم باطن رسول خدا کی کرن ہیں، ہم باطن رسول خدا کی تجلی ہیں. بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اور پھر خوبصورت ترین عمل کیا ہے؟ شربت آیا، بیٹا حسن ابن ملجم کو دیا شربت؟ نہیں، بیٹا اس کو دو. کرانے کی آواز آئی، بیٹا اس کے ہاتھ کی رسیاں ذرا کمزور ڈھیلی کر دو. یہ علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ. اور پھر جب کسی نے خواب میں دیکھا امیر المومنین کو، مشہور واقعہ ہے یہ کہ یا علی، جب آپ کے پاس حکومت آئی
شافعی مذہب کے بہت بڑے عالم اور شاعر ہیں. اب وہ شعر پڑھوں ترجمہ کروں، وقت نہیں ہے اس وقت، واقعہ مختصراً سن لیجیے. خواب میں دیکھا یا علی جب آپ کے پاس حکومت آئی تو آپ نے سب کو معاف کر دیا، جب آپ کے بھائی فتح مکہ کے لیے گئے تو معاف کر دیا، جب بنو امیہ کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے آپ کو قتل کیا. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کیوں ہوا ایسا. مولا کائنات نے خواب میں کہا کہ الجواب عند ابی نصر المجدی، شاعر کا نام لیا، جواب اس کے پاس ہے، اس سے جا کر لو. یہ ہڑبڑا کر نیند سے اٹھے، اندھیرے میں رات کو آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، شاعر نکلا، کہا کہ اس وقت خیریت؟ کہا کہ میں نے علی کو خواب میں دیکھا ہے. شافعی مذہب کے ہیں یہ دونوں، شیعہ نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی. کہا کہ جناب امیر کو خواب میں دیکھا. سوال یہ کیا، جواب نہیں دیا علی نے. ابھی مجدی سے لو تو تم جواب دو. ایک دفعہ فاجحش بالبکا، جو گھر میں جس نے دروازہ کھولا تھا نا وہ چیخ کے رویا. کہا میں نے ابھی 4 شعر کہے علی کے لیے، ابھی کاغذ پہ بھی نہیں لکھے ہیں، اور علی نے تجھے میری طرف بھیجا. کہا وہ اشعار کیا ہیں؟ کہا کہ شعر یہ ہیں کہ میں نے بنی ہاشم کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تم نے فتح پائی تو سب کو معاف کر دیا مکے میں جب گئے فتح مکہ پہ، اور بنو امیہ جب تم نے فتح پائی حسین پر تو بچوں اور خواتین پر بھی رحم نہ کیا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو کل اناء بما فیہ ینضح، ہر برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. بنو ہاشم کے اندر سخاوت ہے، عفو و درگزر ہے، برداشت ہے، بندگان خدا سے محبت ہے. بنو امیہ کی ذات میں بندگان خدا کے ساتھ نفرت اور بغض ہے. تو یہ امیر المومنین. مولا کا نام آیا، مناسبت نہیں ہے. اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں امیر المومنین کو چھوڑ کر کسی اور کے مسائل پڑھوں. زیارتوں میں کیا ہے امیر المومنین کے؟ السلام علیک یا اول المظلوم، کائنات کا مظلوم ترین شخص علی بن ابی طالب ہے. آپ کا کیا بگڑا؟ آپ سمجھتے ہیں آپ اسلام پہ چلتے ہیں، آپ کا کیا بگڑا؟ در بدر کی ٹھوکریں کس نے کھائی؟ اور تم کون ہو؟ تمہیں اسلام پتہ ہے؟ در بدر کی ٹھوکریں علی کی بیٹیوں نے کھائی، فاطمہ کی بہوؤں نے اپنے چہرے جھلسائے دھوپ میں. تم کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ تم اسلام ہو؟ اسلام فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، اسلام علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں. کتنی خوبصورت شکل، کتنے معصوم، کہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب کسی نے دیکھا کہا اس بیٹے کو قتل کیا حسین کے، اس بیٹے کے قتل کے بعد تو حسین کے قتل کی ضرورت ہی نہیں تھی، حسین خود بخود مر جاتا. تو یہ کیا، یہ کون کیا ہے؟ علی کے بیٹوں نے اپنے گلے کٹوائے، فاطمہ کی بیٹیوں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں. اسی لیے ہم اپنے عقیدے میں سیدہ کی بیٹیوں کا احسان مانتے ہیں، فاطمہ زہرا کے بچوں کا احسان. اسی لیے فاطمہ کے بچوں کا ذکر کرتے ہیں، کسی اور کے بچوں کا ذکر نہیں کرتے. ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا سیدہ کے بچوں کے علاوہ. کیوں جائیں؟ جنہوں نے اپنی زندگیاں دربدر کر دی، جنہوں نے اپنی زندگیاں تج دی اس لیے کہ تم اور مجھ تک کلمہ پہنچ سکے، جنہوں نے اتنے ظلم برداشت کیے. بس ایک دفعہ کوفہ ہے، علی مرتضیٰ نے، واقعہ آپ کے سامنے ہے، مورخین نے لکھا کہ ایک دفعہ گئے علی مرتضیٰ نے ابن ملجم میں نامراد کو اٹھایا، کہا کھڑا ہو جا، تیرا جو ارادہ ہے نزدیک ہے، یہ زمین اور آسمان پھٹ پڑے. ایک دفعہ ملعون کھڑا ہوا، مولا کائنات نے ایک دفعہ نیت باندھی، الحمد کی تلاوت کی، اس کے بعد سورہ انبیاء کی تلاوت کی. علماء یہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء کی تلاوت کا مطلب یہ تھا 1,24,000 انبیاء علی کی محراب عبادت کے پاس تھے. کیوں نہ ہوتے؟ نفس رسول آسمان کی طرف جانے والا ہے. رسول خدا کی حدیث تھی، علی جب تجھے ضربت لگائی جائے گی مسجد کوفہ میں تیرے پاس موجود ہوں. بس ایک دفعہ ضربت لگی، قتل ابن عم المصطفیٰ تحطمت اللہ ارکان الہدیٰ. خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے، نبی کا بھائی مارا گیا. بس ایک دفعہ لوگوں نے اپنے ملزم کو پکڑا، علی مرتضیٰ نے محراب کی خاک اٹھا کر سر میں ڈالی. ہم جناب زینب کی بارگاہ میں ایک جملہ کہیں گے، ہم یہاں سے بی بی یا آپ کے بابا کے مصائب ہیں، سید الشہداء یا آپ کے بابا کے مصائب ہیں، یا حجت ابن الحسن العسکری یا آپ کے دادا کے مصائب ہیں، یا رسول اللہ یا آپ کے نفس کے مصائب ہیں، یا سیدہ یا آپ کے شوہر نامدار کے مصائب ہیں. بس وہ علی جس نے زندگی بھر صبر کیا، حلق میں ہڈی پھنسی تھی، آنکھوں میں کانٹے گڑے ہوئے تھے، صبر کیا. مظلوم ترین شخص ایک دفعہ غش آیا، زمین پر گر گئے، اٹھانا چاہا
چل نہ پائے، اصحاب نے علی کو زمین پر لٹایا، ایک چٹائی لائے کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی، علی کو چٹائی پر رکھا گیا، اصحاب نے چٹائی کو اٹھایا۔ ایک دفعہ مولا نے دوبارہ آنکھیں کھولی، میں کہوں گا یا علی کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ جب آپ زمین پر محراب عبادت میں گرے، آنکھیں کھولی، اصحاب دکھے، کہیں پر عباس ہوں گے، محمد حنفیہ ہوں گے، محمد ابی بکر ہوں گے، کہیں پر حجر بن عدی ہوں گے، تمام کے تمام چاہنے والے دکھے، کتنے پیار سے لے کر آئے ہوں گے آپ کو گھر تک۔ میں کہوں گا یا علی اگر آپ کربلا کے میدان میں ہوتے، آپ کا بیٹا جب گھوڑے سے زمین پر گرا نا، آنکھیں کھول کر دیکھی کوئی چاہنے والا نہ تھا، ارے کیا کیا جسارتیں کی۔ ایک دفعہ خیمہ گاہ کو مولا نے دیکھا، خیمہ نظر نہ آیا، کہا ارے گناہگار اگر میں ہوں رسول کی بیٹیوں کا کیا۔ ایک دفعہ لایا گیا بیت الشرف کے پاس، علی آئے، اصحاب سے کہا تم چلے جاؤ، بیٹوں کو بلایا۔ تواریخ کے مطابق علماء بیان کرتے ہیں کہ مولا کو پسند نہیں تھا کہ جب جائیں گے نا گھر میں بیٹیاں اور بہویں مولا کے زخمی سر کو دیکھیں گی، چہرے پر خون ہوگا، ریش مبارک پر خون ہوگا، زینب گریا کرے گی، آواز دوستوں کے اصحاب کے کانوں میں جائے گی، زینب کو صبر کی تلقین کریں گے، بس آخری جملہ مصائب کا۔ میں کہوں گا یا علی اپنے پیروں سے چل کے گئے تھے نا، سر زخمی تھا، ریش مبارک خون آلود تھی، آپ کو زینب کا اتنا خیال ہے۔ میں کہوں گا یا علی کربلا کے میدان میں کیا ہوگا جب یہی بیٹی 18 بھائیوں کے لاشوں کو دیکھے گی، عباس کے بازو کو قطع شدہ دیکھے گی، حسین کے سر کو نوکے دے